انسانوں کے نام افزار ریحان۔ لیول پلینگ فیلڈ کا رولا کیوں؟ ان دنوں ہمارا قومی میڈیا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سخت اضطراب میں ہلکاؤں پریشان ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی تشریحات تو بہت ہو چکی ہیں، سادہ الفاظ میں اس کا مطلب واضح ہے، یہ کہ تمام کھلاڑیوں کو کھیل کے لیے ایک جیسا میدان ملنا چاہیے۔ اب اصولی طور پر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں کسی نوع کے اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ بات محض کھیل کے میدان کی نہیں، مسابقت کا کوئی بھی میدان ہو، بالخصوص سیاست یا اس میں پیش آنے والا انتخابی مارکا، کون کافر یہ کہے گا کہ اس میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جائے؟ امتیازی سلوک چاہے مثبت ہو یا منفی، دونوں ہی میرٹ اور انصاف کے فطری اصولوں کے خلاف قرار پائیں گے۔ 2024 میں یوں لگ رہا ہے کہ جاپان، بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت سے لے کر یورپی یونین اور امریکہ تک انتخابی مارکوں کا سال ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کے جو خدشات پاکستان میں پائے جا رہے ہیں وہ شاید دنیا میں کہیں اور نہیں۔ اپنے 8 فروری 2024 کے مارکے پر آنے سے قبل ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہاں مطلوبہ یا آئیڈیل لیول پلینگ فیلڈ کب رہی ہے۔ پارٹیشن کروانے کے لیے 46 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ کتنے جمہوری تھے اور کتنے غیر جمہوری، ان میں عوام کا کیا عمل دخل تھا اور ایلیٹ کلاس کے لیے کیا مراد تھیں، اور پھر اس کے لیے کیا کوئی انتخابی یا اخلاقی ضابطہ بھی طے ہوا تھا؟ جو بھی تھا نتیجتاً ملک توڑوا لیا۔ یہ سب باتیں چھوڑے دیتے ہیں، 70 کے انتخابی مارکے کو بھی نظر انداز کیے دیتے ہیں کہ وہ جتنے بھی شفاف تھے، جب ان کے نتائج ہی نہیں مانے گئے اور پھر ملک دوبارہ توڑوا لیا تو ان پر بحث بلا اثر رہے گی۔ 77 کے انتخابات پر بھی کیا بات کی جائے جنہیں کسی نے بھی درست تسلیم نہیں کیا؟ وہاں کہاں لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ جہاں وزیر اعظم کے بالمقابل کاغذات نامزدگی داخل کروانے جانے والے کو اغوا کر لیا گیا ہو۔ 85 کے غیر جماعتی انتخابات کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، اپوزیشن نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، لہذا وہ ریفرنڈم جیسے ہی قرار پائے۔ ایوبی اور ضیائی ریفرنڈم بھی ہمارے سامنے ہے۔ بس یہ سب لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہی تھیں۔ اس کے بعد 88، 90، 93، 97، 2008، 2013 اور 2018 کے تمام انتخابات کا اسی طرح جائزہ لیا جا سکتا ہے، جن کا لب لباب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ صدر یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ ہم نے مردہ نہلا دلا کر کفن پہنا دیا ہے، اب آپ لوگ آ جائیں اس تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے۔ ہماری اصلیت تو یہی رہی ہے۔ تھوڑا سا سیاسی فہم و شعور رکھنے والا بھی انتخابی مارکے سے قبل ہی یہ جان لیتا ہے کہ کون آ رہا ہے یا کسے لایا جا رہا ہے۔ صرف 88 کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ IGI بنانے یا ہلکا پھلکا منع کرنے کے باوجود بی بی آ گئی، مگر وہ چاری کیا آئی، جیسے آئی اور جن شرائط سے آئی اور پھر جس شتابی سے واپس بھیج دی گئی، تو اس کو آنا نہیں نہ آنا ہی کہیے۔ ہماری یہ پوری سیاسی و انتخابی تاریخ ہے۔ دلہن وہی جو پیا من بھائی، جنہوں نے چونچرا کی پھر اپنا حشر نشر بھی دیکھ لیا، خود نہیں دیکھا تو بعد ازاں دوسروں نے دیکھ لیا۔ مشرف کھلے بندوں کہتا تھا کہ بی بی میری مرضی کے خلاف آ دھمکی ہے، اب میں اس کی سیکورٹی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ پھر اس کمزور سیکورٹی یا سیکورٹی لیفٹ نے اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس بی بی کے باپ کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ڈگڈگی بجانے میں اور عوام کو اپنے پیچھے لگانے میں میرا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ میں جنا ثانی ہوں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، مجھے کچھ ہوا تو دریا سرخ ہو جائیں گے۔ مگر جب طاقت کا ڈنڈا اٹھا تو کیا ہوا؟ ہمارے ایک معروف اور ہر دل عزیز صحافی جو انتخابی مارکوں پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، ایک مرتبہ درویش سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرما رہے تھے کہ قائد عوام یا عوامی ہیرو بننا بڑا مشکل ہوتا ہے، دلوں پر وہی راج کرتے ہیں جو پھندے پر جھول جاتے ہیں، جو تانا ساں اور مسلط اندیش مشکل پڑنے پر عظیمت دکھانے کی بجائے محفوظ پناہ گاہ کی طرف بھاگ جائیں، وہ عوامی لیڈر تو نہیں ہو سکتے۔ عرض کی جانے دیں سرکار، کیا لیڈری اور کون سے عوام، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ جمہوری وابستگی کے حوالوں سے ہمارے عوام یورپ اور امریکہ یا مستحکم جمہوریتوں جیسے کہاں ہیں؟ یہاں تو موز نعرے بازی چلتی ہے، قدم بڑھاؤ فلاں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو سمجھدار منہ طرف کعبہ شریف کرتے ہوئے جدہ شریف پہنچ جاتا ہے اور آندھی تھمنے پر واپس لوٹ آتا ہے، ہماری نگاہ میں تو اصل لیڈر وہی ہوتا ہے، جبکہ وقت کے تیور نہ پہچاننے والا وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں قذافی اور صدام جیسے نام نہاد سورما پہنچتے ہیں۔ بہرحال لیول پلینگ فیلڈ کا شور مچانے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے سب کے سب اپنا اپنا ایجنڈا اٹھائے سیاسی فضاؤں میں غوطہ زن ہے۔ پتہ سب کو ہے کہ ہونا وہی ہے جو بڑی سرکار نے کرنا ہے۔ 47 کے روزے ازل سے اس ملک کے بد نصیب کی تقدیر میں یہی فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ ہمارا بابا جتنا جمہوری تھا ہم اس سے آگے تو نہیں جا سکتے نا جی۔ اب کانپیں ٹانگنے والے ایک نوجوان کے پیٹ میں بے وجہ مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ یہی اپنے یا اپنے ابا کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ اگر یہ خود 11ویں والے پیر یا حافظ صاحب کا لاڈلا ٹھہرتا تو کیا پھر بھی ہاکی کا میدان ہموار یا برابر کرنے کے مطالبات یوں ہی کر رہا ہوتا، یا کرکٹ کی پچ متوازن بنواتا یوں ہی دکھتا؟ رہ گیا جناح تھرڈ ہمارا پیارا کھلاڑی یا اس کا فینز کلب؟ یہ جمع خاطر رکھیں، 2018 میں جو لیول پلینگ فیلڈ استوار ہوئی تھی، جس کے شان نزول میں نعتیں پڑھتے ان لوگوں کے گلے خشک نہیں ہوتے، وہ 2024 میں بھی جوں کی
تو قائم و دائم انہیں ملے گی۔ تب شام کے وقت سسٹم کا جو بٹھا بیٹھ گیا تھا اب کہ اس کی نوبت یقیناً نہیں آئے گی، اس لیے کہ تب ایک ڈمی کٹ پتلی یا اناڑی کو جتوانے کی مجبوری تھی۔ مگر اب کے میدان سیاست کا آزمودہ وہ شہسوار یا شیر موجود ہے جس کے خوف سے طاقتوروں کو 101 پاپڑ بیلنے پڑتے رہے ہیں۔ البتہ انتخابی ضابطہ سب پر لاگو ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ریڈ لائن کو جتنا مرضی ٹچ کریں، اس میں تھوڑا بہت مذہبی ٹچ بھی ڈال لیں، لیکن اگر کسی نے ریڈ لائن کو کراس یا عبور کیا ہے یا کرے گا تو پھر وہ اس انتخابی ٹورنامنٹ میں شمولیت کا اہل نہیں گردانا جائے گا۔ پوری دنیا کی ہر جمہوریت میں ایک آخری نوعیت کا انتخابی اخلاقی ضابطہ ہوتا ہے جس کے مطابق کوئی ٹھگ، کوئی ڈکیت، کوئی ٹیررسٹ، انسانی حقوق اور جمہوریت کا کوئی دشمن انتخابات لڑنے سے نااہل ہو جاتا ہے۔ کیا امریکی جمہوری سسٹم اپنے کسی شہری کو جو ٹیررسٹ ہو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ انتخابی دنگل میں گھس کر گن ڈالے یا دینگا مستی کرے؟ آج بے گناہ فلسطینی عوام بیچارے مر رہے ہیں، بھلا کیوں؟ پی ایل او کی انتخابی حماقت سے۔ کیا انہیں عقل نہیں تھی کہ کوئی بھی ٹیررسٹ تنظیم جو جمہوریت یا جمہوری اقدار پر ایمان نہیں رکھتی تو اس کی انتخابات میں شرکت چھ مانی داغ۔ ہماری پی ٹی آئی نے بحثیت پارٹی کوئی ایسا گناؤنا فعل نہیں کیا جس کی پاداش میں اسے کالعدم کر دیا جائے یا انتخابی عمل سے نااہل قرار دے دیا جائے، لیکن سانہ 9 مئی جیسی دہشت گردی یا تباہ کاری کا ماسٹر مائنڈ اس کا چیئرمین تھا یا اس کے قریبی ساتھی۔ یہ لوگ اپنے کیے کا پھل ضرور چکھیں، انہیں ہرگز انتخابی دھینگا مستی کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ان چند کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ پوری طرح دستیاب ہونی چاہیے۔ وہ وزارت خارجہ کی نوجوانی کے ساتھ الائنس بنانا چاہیں تو ضرور بنا لیں، اور بے شک اس میں گیٹ نمبر 4 والے کو بھی بما لال حویلی شامل کر لیں۔ رہ گیا یہ ایشو کہ اگر آئیڈیل لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تو انتخابی مارکے کے بعد ایک نئی دھینگا مستی یا ایجیٹیشن شروع ہو جائے گی۔ یہ درویش صاف عرض کیے دیتا ہے کہ اگر بڑی سرکار کو مطلوبہ منظور نہ ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ سسٹم کو مفلوج کر سکے۔ اگر وہ استحکام چاہتے ہیں تو بیٹھنے والوں کی 2/3 اکثریت پر بھی کٹ نہیں لگنے دیں گے، اور نہ ہی بعد ازاں کسی کی مجال ہوگی کہ وہ 70 جیسا یا اندرونی اشاروں سے 9 مئی جیسا کھلواڑ کرے۔ ایشو یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مستحکم جمہوریت کو چلنے دینا ہے؟ رہ گیا یہ معافیوں تلافیوں کا شور یا مطالبہ۔ یہ بظاہر تو بہت نرم و ملائم ہے لیکن حقیقت میں کتنا خطرناک ہے اس کا ادراک شاید مطالبہ اٹھانے والوں کو بھی نہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جس نوع کی سیاسی چالیں یا گیمیں چلتی ہیں، معافی ناموں یا لیول پلینگ فیلڈ جیسے رولے بھی ویسی ہی گیم ہے۔ کو اس امر میں کوئی اشتباہ نہیں کہ 8 فروری کے مارکے کو منصفانہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، لیکن یہاں مسئلہ نظر کی مخصوص اینکوں کا ہے اور ان کے نمبروں کا ہے۔